خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب انہوں نے لگایا، اور وہ بلب جو ہے بیسیکلی جیل حکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے۔ وہ بلب جو ہے ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے، کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلریڈی کمرے میں روشنی تھی۔ ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلاء کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا۔ آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا، جیل حکام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بالکل جوتی کی نوک پہ رکھا۔ اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر پسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے۔ ایک بات، دوسری بات، پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں، اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہیں۔ ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں۔ باول نگر کے کیا وہ دور ہو گئے یا نہیں؟ میرا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، گلہ شکوہ کوئی نہیں تھا۔ خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے، اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دے گا۔ خان نے اس کو سراہا ہے۔ اچھا، باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے۔ ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے، اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی۔ کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں۔ اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا، اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے۔ اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا۔ دیکھو، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں اس کا اعادہ ایک بار پھر کروں گا، جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے وہ کسی بھی صورت بھی کسی ڈائلاگ کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو۔ اب کل کی کیس بھی 10 دن کی تاخیر سے آگے بڑھا ہے۔ 3 کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپینشن اور اس کی سیٹ اسائڈنگ ضروری ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے چلے، اس سپیڈ سے نہیں جس سپیڈ سے ہمارے خلاف یہ کیسز کرا رہے تھے، اور 2-2 گھنٹے میں انہوں نے کئی گھنٹے 14 گھنٹے ٹرائل کر کے یہ انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کی ہے، اس طریقے سے نہیں، لیکن روٹین سے بھی اگر ہیئرنگ کرے ڈے ٹو ڈے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس۔ دیکھیں، ڈیلوں پہ بلیو بالکل ہی نہیں کرتے۔ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہ خان صاحب نے باہر آنا ہے، اور اگر ڈیل کرنی تھی تو پھر پہلے ہی کر لیتے۔ ایسے ڈیل نے خان صاحب نے یکسر مسترد کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ میرا مرنا بھی اس ملک میں، میرا جینا بھی اس ملک میں، لیکن کڑے ہو کے جیوں گا اور آخری بال تک لڑوں گا، اور عوام کے حقوق اور آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے میں لڑتا رہوں گا۔ جہاں تک ہمارے وہ آپ کا سوال ہے احتجاج ہم پرامن کر رہے، پارٹیوں کے ساتھ الائنس بنا کر کے ہم کر رہے ہیں، اور ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اور فارم 47 کی جس طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ جس کے لیے ووٹ کرے اس کی ووٹ میں
जो भी इलेक्ट होके आता हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग ना हो, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग हमेशा हो और पार्लियामेंट सुप्रीम में पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन आपको मैं कल का कह दूं, कल हमारा एजेंडा चलना था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे चलना था, हमने रिक्विजिशन कर लिया था। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन 4 के बजाय 6 बजे इन्होंने इजलास कर लिया। आसिफा भुट्टो की ओथ करा के ख़त्म किया। एक दिन का कास्ट असम्बली का 6.5 करोड़ रुपए बनता है, आपने उसका ओथ करा कर की असम्बली बर्खास्त करी, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। जो एजेंडा हम लेके आए थे अल-अदलिया की आज़ादी के लिए, आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्विजिशन भी हम करें, बोलने भी हम ना दे, बोले तो आप म्यूट भी कराए, PTV पे भी स्पेस ना दे, तो इनके साथ कहाँ मुज़ाकरात होंगे। शुक्रिया आप सब लोग। अच्छा, एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में ऐड करता हूँ। आपने मुफाहमत की बात की है, मुफाहमत बेशक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, गन पॉइंट पे आपसे अप्लाइंसेस, जेवरात, सोना, नकदी लूट के बाहर निकल के गली में बैठ के कहो कि अब आ जाओ बात कर लो, क्या अफाम व तफहीम का रास्ता है, तो इन्होंने तो डाका डाला है। अब डाका डाल के कहते हैं हमारे साथ अफाम व तफहीम करें, और फिर भी इतना ये गुजारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल रखा है। वो डाका डाला, फिर रिजर्व सीटों पे डाका डाला, फिर आए दिन ये जो है हमें सांस लेने तक नहीं दे रहे हैं। कहता है मुफाहमत, हवाई बातें हैं, और फिर आखिरी बात, डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। दूसरी बात है जो कल की उन्होंने किया पार्लियामेंट की, वो हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियस। वो हमारा राइट था, हमने रिक्विजिशन किया था, अदलिया के लिए किया था, हमें इजाज़त न देना, उमर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे न बोलने देना, इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं, हम मजम्मत भी कर रहे हैं। हमने स्पीकर को रिमाइंड भी कराया है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, पार्टी के वर्कर ना बने। गौर साहब ये बताइएगा, आपने हमेशा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से आप मुफाहमत चाहते हैं और आप मामला को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का जो जेल का बयानिया है वो हमेशा उसकी नफी करते हैं। नहीं, देखो खान साहब ने, मैं अर्ज़ करूँ, बताइएगा आपका बयानिया दुरुस्त है? नहीं, खान साहब का ही बयानी है, और खान साहब ही का बयान ये बड़ा कैटेगोरिकल है कि फौज भी मेरी है, फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी हमारा है, हम यही करते, किसी के साथ हम तो नहीं लड़े, हमने किसी के साथ नहीं लड़ना करना है। और हम चाहते हैं ये वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी और पाकिस्तान के किसी इदारे के दरमियान जो है ना वो ऐसे ही। वैसे को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका यादा एक बार फिर करूँगा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है, वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है, और हमने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और उसकी सेट असाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे, और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं, लेकिन रूटीन से भी अगर हेयरिंग करे डे टू डे, तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस